نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی اما تشبہ قوت عقلیہ صدیق اکبر بقوت عقلیہ انبیاء صلوات اللہ علیہم، پس باید دانست۔ مقصد دوم کے شروع میں جو نکات بیان کیے تھے شاہ صاحب نے، ان میں واضح کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آدمی جتنا زیادہ مشابہت رکھے گا قوت عقلیہ اور قوت عملیہ میں، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور آپ کا خلیفہ ہوگا۔ نبی کے اندر جو اعلیٰ ترین درجے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ قوت عاقلہ اور قوت عاملہ میں بہت اونچے درجے کی استعداد ہونے کی وجہ سے، وہ قوت عقل کے زیادہ ہونے کی وجہ سے وحی الہی اور محبت انوارات الہی کا مرکز بنتا ہے، اور قوت عمل کی بہت اعلیٰ صلاحیت کی وجہ سے اس کے تمام اعمال میں اعتدال اور ایک سمت صالح کی کیفیت موجود ہوتی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر کے جو مناقب بیان کیے جا رہے ہیں، پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو معاصر تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابتدائی زمانے سے لے کر اپنی وفات تک حضرت ابوبکر صدیق کو جو تعلق تھا اس کا تذکرہ کیا گیا۔ صحبت کی جو بنیادی امور تھے ان کی نشاندہی کی گئی۔ اب یہاں سے یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قوت عقلیہ ہے اس کو انبیاء علیہم السلام کی قوت عقلیہ کے ساتھ کس درجہ مشابہت حاصل تھی، تو اس مشابہت کے عمل کو یہاں شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پس باید دانست کہ چوں فیض الہی در نفس ناطقہ کسے در میں آیت اثر آن فیض در چندیں حیاکل ظاہر میں شود۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا فیض کسی نفس ناطقہ کے اندر نازل ہوتا ہے تو اس فیض کے نتیجے میں انسانی دماغ کے اندر چند بنیادی سٹرکچر قائم ہوتے ہیں۔ ہیکل کی جمع ہے، ان کے دماغ کی ایک خاص ساخت بن جاتی ہے، ایک خاص قسم کا مزاج بن جاتا ہے۔ جب بھی فیض الہی کسی نفس ناطقہ پر آتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو قوت عقلیہ ہے اس کے اندر ایک خاص اس کی ساخت بن جاتی ہے، ایک ڈھانچہ بنتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی قوت عقلیہ تو بہت بلند ہوتی ہے، اسی بلندی کے نتیجے میں ہی وہ وحی الہی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور وہ اعقل الناس ہوتے ہیں، ان کے حیاکل تو بے شمار ہوتے ہیں۔ لیکن جس نفس ناطقہ کی طرف اللہ کے اس فیض کا تعلق قائم ہو جاتا ہے تو اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں، اس کے وجود میں چند ہیکل وجود میں آتے ہیں۔ الصدیق اکبر اکثر آن حیاکل شناختہ شد۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو وہ اکثر جو قوت عقلیہ کے اندر فیض الہی سے جو مختلف مناظر ظاہر ہوئے ہیں وہ زیادہ تر ان کی ذات کے اندر پائے جاتے ہیں۔ انبیاء میں تو کامل ہوتے ہیں، اور غیر نبی میں جس درجے کی مشابہت ہوتی ہے اتنا ہی انبیاء علیہم السلام سے ان کا تعلق اعلیٰ ہوتا ہے۔ شاہ صاحب نے ان کی چند ایک کی نشاندہی کی ہے۔ قوت عقلیہ کا اعلیٰ ترین درجے پہ مالا اعلیٰ سے ربط، اس کا پہلا ہیکل یہ ہوتا ہے کہ یکے از آن جملہ خواب ہے صادق است،
کہ جس کی عقل بہت اعلیٰ درجے پہ اور فیض الہی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کے خواب بالکل سچے ہوتے ہیں، اور وہ خواب بھی کوئی معمولی معاملات کے سلسلے میں نہیں ہوتے، بلکہ عمر کے نظم و نسق اور عملی نظام سے وابستہ ہوتے ہیں۔ تو سچے خوابوں کا آنا یہ اس فیض الہی کے قوت عقلیہ پر جاری ہونے کے پہلے اثرات میں سے ہیں، اور پیچھے شاہ صاحب نے قوت عقلیہ کے اعلیٰ ترین ہونے میں جو دلیل پیش کی تھی وہ وہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو سچے خواب ہوتے ہیں یہ نبوت کے 46ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ نبوت کے تمام امور کے 46 حصے کیے جائیں تو سچا خواب اس کا ایک جز ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں سچے خواب اور اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، دو اسباب ہوتے ہیں کہ سبب وصول راہ بسوئے سعادت باشد، وہ سچے خواب ذریعہ بنتے ہیں راہ سعادت تک پہنچنے کا، کہ ان سچے خوابوں کے ذریعے سے ایک سالک جب سفر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت کے حصول کے جو طور طریقے متعین کیے ہیں، اور سعادت کے حصول کے حوالے سے 4 بنیادی اخلاق جن کا تذکرہ حجت اللہ البالغہ میں سعادت کے باب میں بھی کیا گیا ہے کہ ان میں اخبات، طہارت، سماحت اور عدالت۔ تو یہ سعادت کا راستہ جو اللہ تک پہنچنے کا ہے وہ ان سچے خوابوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اسی تناظر میں وہ بات ہے جو صوفیہ کے ہاں معروف اور مشہور ہے کہ یہ جو خیالات خوابوں کی صورت میں کسی سالک کے قلب میں آتے ہیں، دماغ میں آتے ہیں، تلک خیالات تربیٰ بہا اطفال الطریقہ، مولانا سندھی نے سیاسی تحریک میں یہ جملہ نقل کیا ہے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خوابات کے سلسلے میں، کہ یہ خیالات ہی ہیں جو طریقت اور تصوف کے بچوں کی تربیت کر کے اعلیٰ مقام تک پہنچاتے ہیں۔ ایک تو ان خوابوں کے سبب سے راہ سعادت انسان حاصل کر لیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ سبب حصول نفع عام بخلق اللہ، یا یہی سچے خواب اس انداز میں نظر آئیں کہ جس کے نتیجے میں مخلوق خدا کی عمومی نفع کے کاموں میں فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے، یعنی اس خواب کے ذریعے سے آپ کو تنبیہ یا رہنمائی دی جاتی ہے کہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے یہ کام کیے جانے چاہئیں۔ تو خدا پرستی ہے یا انسان دوستی ہے، تو سچے خواب یا تو خدا پرست بنا دیتے ہیں، اور یا انسان دوستی کے جو امور ہیں وہ اس فیض الہی کے ذریعے سے خواب دیکھنے والے پر آتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وہ ہمی است شان انبیاء علیہم السلام، انبیاء علیہم السلام کی یہی بڑی خصوصیت ہوتی ہے کہ ان کو جو خوابات آتے ہیں یا وحی الہی بھی آتی ہے، اس کا تعلق ان دو پہلوؤں سے ہے، یا وہ ذات باری تعالیٰ کی طرف جو کامیابی اور نیکی کا راستہ ہے اس تک پہنچنے میں مدد دیتے ہیں، یا وہ انسانیت کے نفع کے حوالے سے کوئی ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے، کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس کا راستہ سمجھا دیتے ہیں کہ نفع انسانیت کا زیادہ بہتر کام کون سا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وہ اللہ انتواء وقائع آتیہ بغیر اقتران، ورنہ تو بہت سے کیا ہے آنے والے واقعات وہ تو اور لوگوں کو بھی بسا اوقات سچے خواب آ جاتے ہیں کہ کل روٹی کیا کھائی تھی، پرسوں فلانا کام کوئی ہوا تھا، یا اماں فوت ہو گئی، یا اماں بیٹے کے حوالے سے ماں کو باپ کو کوئی خواب آ گیا۔ یہ خواب تو تمام لوگوں کو آتے رہتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر نفع انسانیت کا کام یا سعادت الہیہ کے حصول کا راستہ، یہ انبیاء کی خصوصیت ہوتی ہے، اور انبیاء سے جتنی مشابہت ہوتی ہے جس ولی کو یا صحابی کو یا تابعی کو، تو اس کے اندر بھی یہی
مشابہت پائی جاتی ہے۔ یک ازیں دو وجہ در باب تشبہ انبیاء نتماشون، باقی جتنے بھی خوابات ہیں وہ ان دو دائروں میں، یعنی یا تو خدا پرستی یا انسان دوستی کے جو معاملات ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کا سبب بنے وہ خواب، تو یہ انبیاء کے خوابوں سے، انبیاء کی نبوت سے مشابہت ہے، انبیاء کی قوت عقلیہ سے گویا کہ مشابہت ہے۔ ورنہ تو یہ اس طرح کے خوابات جو عموماً سچے ہوتے رہتے ہیں معمولی چیزوں کے حوالے سے، یہ تو غیر مسلم کو بھی آ جاتے ہیں۔ ہاں جی، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی۔ انسانی نفع کے جو اجتماعی معاملات ہیں اس میں صحیح فیصلہ کرنے کا عمل، تو یہ قوت عقلیہ کا کمال ہوتا ہے۔ یہ قوت عقلیہ کی، انبیاء کی قوت عقلیہ سے اپنی اپنی استعداد کے مطابق مشابہت ہوتی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں بلکہ کاہنان نیز درا مشارکن، یہ تو جو کاہن اور یہ جو ہاں جی پھال پھول نکالنے والے ہیں، یہ عام جادوگر ہیں، ان کو بھی کیا ہے جھوٹے سچے خواب آتے رہتے ہیں۔ یہ معیار نہیں ہے، یہ تشبہ انبیاء نہیں ہے۔ صحابہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ بعض اوقات کاہنوں کی کچھ باتیں بھی سچی ہو جاتی ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو اوپر مالا اعلیٰ میں فیصلے ہوتے ہیں، یہ جو شیطان اور جن یہ آسمان پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں، کوئی ایک آدھ بات ان کے کان میں پڑ جاتی ہے تو اس میں 100 جھوٹ ملا کر آ کر کاہن کو، جادوگر کو بتا دیتے ہیں۔ تو وہ ایک آدھ بات جو فرشتے سے کہیں سنی کسی جن نے، وہ اس کو بتا دی تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت پنچی سرکار ہے۔ ایک تو یہ۔ اب اس تناظر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے ایسے کام کیے جو ان خوابوں کی بنیاد پر آپ نے سر انجام دیے۔ مانند خواب ہے حضرت صدیق کے حامل شد پورا بر اسلام، ابھی پیچھے گزرا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا تھا قبل از اسلام کہ ایک آدمی جو ہے وہ نبوت کے منصب پر فائز ہونے والے ہیں، تو آپ ان کے پر ایمان لے آئیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس آدمی سے جس نے یہ بات کہی، اس کو کہا کہ ذرا واضح طور پر بات بیان کرو کہ کون آدمی ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ محمد بن عبداللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ تعالیٰ ان کو نبوت عطا کر رہے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ وہ تو میرا ساتھی ہے، میں تو پچھلے 18-20 سال سے ان کے ساتھ رہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں، ان کی اتباع کرو اور ان پر ایمان لاؤ۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے سفر سے واپس، پہلے وہ ایک یہودی عالم سے بات پوچھی، اس نے کہا یہ تو ایسے ہی فضول خواب ہے۔ پھر وہ بحیرہ راہب سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہاں اس طرح ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے تمہارے مکہ میں، اور تم ان کے وزیر بھی ہوگے اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے جانشین بھی ہوگے، خلیفہ بھی ہوگے۔ اور جب شام سے واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی دین اسلام کی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دلیل یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جو تم نے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کی تعبیر وہ یہودی عالم نے یہ دی تھی اور بحیرہ راہب نے یہ دی تھی، اور اس میں تمہیں کہا گیا ہے کہ تم ایمان لاؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً ایمان لے آئے۔ تو ایمان لانے کا سبب وہ خواب تھا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبل از اسلام نظر آیا۔ تو یہ شاہ صاحب اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ وہ خواب ہے جس کی وجہ سے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کی نبوت کو تسلیم کیا۔ اسی طریقے سے دوسرا خواب دیگر، وہ خواب کہ باعث بر فرستادن چہار امیر بر چہار حصہ شام شد۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور شام کی فتوحات ہوئیں، تو شام کے عام طور پر جو اس کے مختلف خطے ہیں جس کو بلاد الشام کہا جاتا تھا،
یا شام سے جہاں حکمرانی ہوتی تھی وہ 4 حصے تھے۔ مصر کا یہ حصہ بھی بلاد الشام کا حصہ تھا، اسی طریقے سے 4 بڑے بڑے ریجن تھے شام کے۔ تو ان چاروں میں کس کس کو کیا ہے گورنر مقرر کیا جائے، اس سلسلے میں غور و فکر کر رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان چاروں حصوں پر فلاں فلاں آدمی کو فلاں فلاں جگہ پر کیا ہے گورنر مقرر کیا جائے۔ حضرت سعد بن وقاص کو عراق میں، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو، یزید بن سفیان کو، اسی طرح حضرت عمرو بن العاص کو مصر میں۔ تو 4 حصوں پر کون کون سا گورنر، اس کی آپ کی قوت عقلیہ کی بلندی نے وہ خواب دکھایا جس میں یہ 4 آدمیوں کے چہرے آپ کے سامنے آئے، اور آپ نے صبح کو اٹھ کر اس کے مطابق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ ان کو کیا ہے گورنر بنا دیا جائے۔ اسی طرح تیسرا خواب دیگر کہ حامل بر استخلاف حضرت فاروق گشت۔ ابوبکر صدیق غور و فکر کر رہے تھے کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا، لوگوں سے آراء لے رہے تھے۔ تو پھر آخر میں خواب آیا، اور اس خواب کے اندر ہی یہ بات واضح کی گئی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد خلیفہ ہیں۔ اس کی بنیاد پر انہوں نے خلیفہ نامزد کر دیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ 3 خواب تو ہم یہاں بیان کرتے ہیں، اور اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان خوابوں کا تذکرہ کیا جائے تو ان کی قوت عاقلہ کی بلندی کے بہت سارے مظاہر ہیں۔ اس کی تفصیل بڑی لمبی ہے، ہاں جی، فرماتے ہیں بیان طول دارت بڑی لمبی گفتگو ہے، اور روضۃ الاحباب میں مذکور ہے کہ جب ہجرت کا زمانہ قریب آیا، مکہ میں حضرت ابوبکر صدیق تھے تو وہاں انہوں نے خواب دیکھا، صدیق اکبر نے، کہ ماہ از آسمان بر بطحائے مکہ نازل شد، کہ چاند آسمان سے نیچے آ رہا ہے اور وہ مکہ کی وادی کے اندر اتر رہا ہے۔ وہ بشہر مکہ درآمد، پہلے وادی مکہ میں آیا اور پھر شہر مکہ کے اندر وہ چاند آ گیا۔ و صحرا و دشت بنور منور گشت، اس روشنی اور اس چاند کے نیچے اترنے کے نتیجے میں تمام گرد و پیش کے صحرا اور میدان وہ اس نور سے منور ہو گئے چاند کے۔ بعض ماہ بطرف آسمان میل نمود، اس کے بعد وہ چاند آسمان کی طرف دوبارہ اس نے اپنا رخ کر لیا، اور جیسے اوپر آسمان کی طرف ابھرا اور وہاں سے پھر مدینہ میں اتر گیا۔ وہ مدینہ فرود آمد، وہ بسیار از ستارگان بموافقت او حرکت کردن، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے، وہ چاند مدینہ میں اترا تو آسمان کے ستارے، جی بہت سے ستارے، وہ بھی مکہ سے چل کر کیا ہے مدینہ پہنچ گئے۔ بعض ماہ ستارگان بمکہ رجوع نمود، اس کے بعد پھر وہ چاند اپنے تمام ستاروں کے ساتھ مکہ میں دوبارہ آ گیا، بمکہ رجوع نمود۔ اور وہ زمین مدینہ ہم چنا روشن بود، اس سے پہلے مدینہ کی پوری زمین بھی اسی طرح روشن ہو گئی جیسے مکہ کی زمین تھی۔ بمکہ رجوع نمود کہ زمین مدینہ ہم چنا روشن بود، مگر 360 خانہ، مدینہ کے 360 گھرانے ایسے تھے کہ وہ روشن نہیں ہوئے، ان کے سیاہ رہے۔ وہ یہ منافقین کے وہ گھر ہیں، افراد ہیں جن کی نشاندہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن الیمان کو بتا دی تھی۔ تو یہ منافقین کے علاوہ پورا مدینہ آپ کے نور سے منور ہو گیا۔ بسبب ورود ماہ اطراف حرم بعض منور گشت، جب وہ اپنے تمام ستاروں کے ساتھ نور دوبارہ مکہ آیا تو مکے کے چاروں اطراف طائف تک اور حنین اور اوطاس تک یہ سارے علاقے کے ہیں پھر منور ہو گئے۔ اور جب حرم مکی دوبارہ منور ہوا، پھر یہ چاند جو ہے دوبارہ مدینے کی طرف روانہ ہو گیا، اور وہاں جا کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں داخل ہوا۔
اور پھر وہاں سے وہ زمین پھٹی اور وہ اس کے اندر چلا گیا۔ بعد پس ازاں زمین بشگافت و ماہ درا ناپدید گشت، اس زمین کے اندر چھپ گئے۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں یہ اتنا واضح خواب ہے، ہاں جی، جو ہجرت سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیا، صورتحال موافق ہمیں رویا بظہور رسید۔ اسی طرح خواب پورا ہوا کہ مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی، مدینہ سے پھر مکہ فتح کیا، پھر مکہ سے دوبارہ مدینہ آئے اور وہاں روضہ اقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے گھر میں مدفون ہو گئے۔ تو یہ خواب ہی تھا جو عملاً اجتماعی طور پر ایسے ہی ظہور پذیر ہوا۔ اسی طریقے سے دیگر تعبیر و خواب، پہلی بات فیض الہی جب نفس ناطقہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کی قوت عقلیہ میں ایک سانچہ بن جاتا ہے، اور وہ سانچہ یا ہیکل سچے خواب دیکھنے سے متعلق ہے۔ وہ اپنی پوری زندگی میں ایسے سچے خواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کو متوجہ کرنے والے اور یا مخلوق خدا کے نفع کے فیصلے سے متعلق ہوتے ہیں، یہ انبیاء سے مشابہت رکھتے ہیں۔ دوسرا سانچہ یہ بنتا ہے قوت عقلیہ کی بلندی اور مشابہت سے، انبیاء سے مشابہت، کہ خوابوں کی سچی تعبیر بیان کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تعبیر و خواب ہا و مردم را و اصابت عجیبہ در تا حد، سچے خوابوں کی تعبیر ابو بکر صدیق میں بہت اعلیٰ درجے میں تھی، یہاں تک کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیکھے ہوئے خوابوں کی تعبیر صدیق اکبر سے معلوم کرتے تھے۔ بر صدیق اکبر عرض میں فرمود و درخواست تعبیر میں نمود، کہ آپ تعبیر کا بتائیں اس میرے خواب کی کیا ہے۔ پیچھے بھی یہ روایت گزری تھی، اور یہاں محمد بن اسحاق کی یہ روایت نقل کی ہے فی قصۃ الطائف، طائف کی فتوحات کے ضمن میں۔ بلغنی، ابن اسحاق کہتے ہیں مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے فرمایا جب کہ آپ قبیلہ بنو ثقیف کا طائف کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، تو اس وقت خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر انی رأیت انی اہدیت الیہ کعبۃ، یہ لمبی حدیث ہے پیچھے گزری تھی، میں نے خواب دیکھا کہ میرے پاس ایک برتن ہدیے کے طور پر لایا گیا، اس میں مکھن تھا، اور اچانک ایک مرغہ آیا اور اس نے ٹھونگ ماری اور وہ پیالہ نیچے گر کے سارا گھی ضائع ہو گیا۔ تو ابو بکر صدیق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ اس کی کیا تعبیر ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وقت ذکرناہ من قبل، ہم یہ پورا خواب پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج کے دن آپ یہ طائف فتح نہیں کر سکتے، آج کے دن ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، صبح خواب اٹھنے کے بعد جو فرشتہ تھا اس نے بھی مجھے یہی تعبیر بیان کی تھی جو تم نے بیان کی ہے۔ یعنی ابو بکر کی قوت عقلیہ تعبیر کے معاملے میں فرشتے کی قوت عقلیہ سے مشابہت رکھتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعبیر معلوم تھی۔ ابو بکر کا امتحان گویا کہ لیا کہ تم بتاؤ کیا تعبیر ہے۔ ایسے ہی وہ قصہ بھی پیچھے گزرا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ سیاہ بکریاں ہیں، وہ میرے پاس موجود ہیں، اور پھر اس کے اندر سفید بکریاں کافی ساری داخل ہو گئیں۔ تو اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ بتاؤ اس خواب کی کیا تعبیر ہے۔ قال یا ابا بکر، اے ابو بکر اس کی تعبیر بتاؤ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ، کالی بکریوں سے مراد ہے عرب لوگ، ہی العرب، وہ آپ کی اتباع کرنے والے عرب لوگ ہیں، وہ پہلے ایمان لائیں گے آپ پر، پھر اس کے بعد یہ جو سفید بکریاں ہیں یہ اجمی لوگ ہیں، یہ آپ پر ایمان لائیں گے، اور وہ اتنی کثرت سے داخل ہوں گے دین اسلام میں کہ یہ کالی بکریاں ان کے مقابلے میں کچھ نہیں، تھوڑی ہوں گی، اور وہ سفید بکریاں چھا جائیں گی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ابھی مجھے صبح فرشتے نے یہی اس کی تعبیر بتلائی تھی، ہاں جی، تو یہی تعبیر ہے اس کی کہ سفید بکریوں سے مراد غیر عرب لوگ ہیں اور کالی بکریوں سے مراد عرب ہیں۔ حاکم نے اسے روایت کیا ہے۔ ابن ہشام کی روایت ہے فی زوائد السیرہ میں، حدثنی بعض اہل العلم، بعض اہل علم نے مجھ سے یہ روایت بیان کی ہے، عن ابراہیم بن جعفر المحمودی، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت بھی، یہ قصہ بھی پیچھے گزر چکا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں نے ایک لقمہ حلوے کا حیث، یہ دودھ اور ستو وتو یہ ملا کر لوگ، عرب لوگ جو ہیں کوئی میٹھا بناتے تھے، اس کو حیث کہتے ہیں، اس کا ایک لقمہ میں نے منہ میں لیا تو مجھے اس کا ذائقہ بڑا اچھا لگا، میں نے اس سے لذت حاصل کی، لیکن وہ لقمہ اندر جا کے میرے حلق میں پھنس گیا۔ فاعترض فی حلقی منہا شیء، کچھ حصہ جب میں اسے نگل رہا تھا تو وہ جو پھنس گیا وہاں، تو اس کی وجہ سے مجھے کچھ محسوس ہوئی تکلیف، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ میرے حلق میں ڈال کر وہ حصہ نکال کر باہر پھینک دیا، ونزعہ، تو حضرت ابوبکر صدیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے، خواب دیکھا ہے میں نے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ جو ابھی آپ نے ایک فلاں قبیلے کی طرف سریہ بھیجا ہے، لشکر بھیجا ہے، اس میں سے آپ کے پاس یہ سریہ فتوحات کی خبر لائے گا، جی، بعض وہ چیزیں جن سے آپ بڑے خوش ہوں گے وہ خبر آئے گی، لیکن بعض سرایہ میں کچھ رکاوٹ ہوگی، جی، اور وہ رکاوٹ جو ہے پریشانی کا باعث بنے گی، تو پھر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں گے اور وہ جا کر اس کے اندر کیا ہے سہولت پیدا کریں گے اور اس مسئلے کو حل کر دیں گے۔ یہ خواب کی تعبیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی۔ ایسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ 3 چاند ہیں آسمان پر، اور تینوں آسمان سے گر کر آ کر میری جھولی میں گر گئے، میری گود میں وہ 3 چاند گر گئے۔ تو میں نے یہ قصہ اپنے ابا جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے بتایا۔ قالت، عائشہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے اس گھر کے اندر مدفون ہوئے روضہ اقدس میں، دفن فی بیتہا، تو ابو بکر نے مجھے بلا کر کہا کہ یہ پہلا خواب ہے، پہلا چاند ہے جو تیرے جھولی میں گرا تھا، جی، یہ اس روضہ اقدس میں، تو یہ پہلا خواب ہے، احد اقماری کی، اور یہ جو چاند ہے نا باقی 2 سے زیادہ بہتر ہے، 2 چاندوں سے زیادہ بہتر ہے، اعلیٰ درجے کا ہے۔ یہ امام مالک نے یہ روایت موطا میں نقل کی ہے۔ ظاہر بات واضح ہے کہ دوسرے 2 چاند تو ابو بکر صدیق ہیں اور عمر فاروق ہیں جو ایک ہی جگہ پہ روضہ اقدس میں مدفون ہیں۔ اسی طرح حضرت خالد بن سعید کا قصہ کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ انہ وقف بہ علی شفیر النار، خواب میں دیکھا کہ وہ جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا گیا، انہیں مرنے کے بعد گویا کہ عین جہنم کے کنارے پر کھڑے ہیں، اور وہ جہنم اتنی وسیع ہے، آگ بھڑک رہی ہے، ہاں جی، بہت ہی زیادہ، کہ اللہ ہی اس کو جانتا ہے، اور وَكَأَنَّ أَبَاهُ يَدْفَعُهُ فِيهَا، اور وہ جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہیں اور ان کے والد جو ہیں وہ ان کو دھکا دے رہے ہیں کہ گر جائے اس جہنم کے اندر۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا خالد بن سعید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دونوں کوکھیں پسلیوں کے نیچے ان کو گرنے سے بچا رہے ہیں، اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، باپ دھکا دے رہا ہے کہ جاؤ جہنم میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اس کی دونوں پسلیوں کو ہاتھ سے پکڑ کر اس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں کہ بھئی نہ گرے، لا یقع فیہا۔ تو انہوں نے یہ خواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا کہ کیا تعبیر ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعبیر بتلائی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ تیرے لیے خیر کا ارادہ رکھے ہوئے ہیں، یہ تجھے بچانا چاہتے ہیں، تو ان کی اتباع کر اور اسلام میں داخل ہو جا۔ ہاں جی، اور یہ اپنے والد کی بات مت مان جی، آپ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پکڑ رہے ہیں جہنم میں گرنے سے، اور تیرا باپ تجھے دھکے دے رہا ہے۔ تو یہ خالد بن سعید پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور پھر اچھا اسلام قبول کیا، تو خواب کی تعبیر ابوبکر صدیق نے بتائی اور ان کے اسلام کا باعث بن گئی۔ استیعاب میں یہ روایت نقل کی ہے۔ قوت عقلیہ جب انبیاء کی قوت عقلیہ سے مشابہت رکھتی ہے اور فیض الہی عقل پر آتا ہے، تو ایک تو سچا خواب آتا ہے، دوسرا خوابوں کی صحیح تعبیر کرنے کا فن آ جاتا ہے۔ قوت عقلیہ کی بنیاد پر ہی خوابوں کی، کیونکہ خواب کا تعلق خیال سے ہوتا ہے، خیالات کی بنیاد پر خوابات آتے ہیں، اور خیال عقل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جو مرکز ہے خیال کا، وہ انسان کے دماغ کی قوت عقلیہ ہے۔ ایک ہے وہم، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، یہ حقیقت سے تعلق ہوتا ہے تو جزوی پہلو سے ہوتا ہے۔ تو توہم کے مقابلے میں تعقل خیالات کا مرکز ہے، تو خیالات عقل سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو جیسے خواب ایک خیال کی صورت میں آتا ہے اور وہ ان دو امور سے متعلق ہو، اللہ کے ساتھ تعلق اور مخلوق خدا کے نفع سے متعلق ہو، تو انبیاء سے مشابہت رکھتے دو باتیں یہ ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ صوم توافق فراست او بفراست آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر جو فراست پائی جاتی ہے، چیزوں کو درست طور پر سمجھنے کی صلاحیت اور استعداد، فراست کہتے ہیں انسان کی قوت بہیمیہ اور قوت ملکیہ کے درمیان، قوت دراکہ کے درمیان جو فہم، اس کو فراست کہتے ہیں۔ تو مومن کی فراست سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا من فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ انسان کا جو عالم غیب کے ساتھ ربط ہوتا ہے، اس کی جو 7 اقسام شاہ صاحب نے بیان کی ہیں تعلیم عبد سے متعلق سطاعت میں، اس میں یہ تیسری قسم فراست ہے۔ تو یہ فراست کا تعلق بھی قوت عقلیہ سے ہے۔ تو وہ آدمی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، تو یہ تیسرا ہیکل اس کے اندر بنتا ہے، اور وہ قدم بر قدم او رفتن، اور وہ بھی ان کے قدم کے مطابق ہی چلتا ہے جو نبی کا قدم تھا۔ مثلاً در بیان حکم مسئلہ، کسی مسئلے میں کوئی فیصلہ کرنے کا عمل، تو ان کی قوت عقلیہ کی مشابہت تقاضا کرتی ہے کہ جو جس راستے یا جس پہلو سے نبی نے کسی مسئلے میں فیصلہ کیا، تو وہ جو قوت عقلیہ کی مشابہت ہوتی ہے وہ اسی طرح کا فیصلہ کرتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ بنو اسلم کا ایک آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، ماعز اسلمی، مشہور قصہ ہے زنا کے حوالے سے۔ تو وہ آئے اور انہوں نے آ کر ان سے کہا کہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے۔ ماعز اسلمی نے ابوبکر صدیق سے یہ درخواست کی کہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے کہا کہ تو نے مجھ سے پہلے کسی کو یہ بات بیان تو نہیں کی کہ لوگوں میں کسی کو بتا دی ہو کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو ابوبکر صدیق نے اسے کہا کہ تو توبہ کر لے اور اس بات کو چھپا لے، وستر، اللہ تعالیٰ بھی اس کو چھپا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ کر لیتا ہے اپنے بندوں کی، تو یہ تم اس طرح کرو۔ اب بالکل بعینی ہی بات ابوبکر صدیق نے یہ کہہ کر ان کو چپ کرایا کہ بھائی توبہ کر لے، ضرورت نہیں یہ بیان کرنا ہے خواب زنا کا۔ لیکن ماعز اسلمی کا جو نفس ہے وہ مطمئن نہیں ہوا، انہیں قرار نہیں آیا کہ یہ تو ایک جرم سرزد ہوا ہے، مجھے سزا ہونی چاہیے۔
جی تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے، یہ ان کے ذہن۔ وہ وہاں سے چل کر حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے، ماعز اسلمی، اور ان کے پاس آ کر وہی بات کہی، اور انہوں نے بھی وہی بات کہی جو ابو بکر نے کہی تھی کہ تو نے آگے کسی کو بیان تو نہیں کیا یہ بات؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا بھائی اس کو چھپا لے اور اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ کر، معافی مانگ، غلطی ہو گئی، جرم ہو گیا۔ حضرت عمر نے بھی وہی باتیں بتائیں جو ابو بکر نے کہی تھی، لیکن ان کے دل کو قرار نہیں آیا کہ جرم سرزد ہوا ہے، اس کی سزا مجھے ملنی چاہیے جی۔ یہاں تک کہ وہ جی اس دل کی بے چینی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ جاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں جب آئے، حتیٰ اذا اکثر، یہاں بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہے، ایک طرف سے آ کر ماعز نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ جرم سرزد ہو گیا ہے، مجھے سزا دیں۔ تو حضور نے سنی انسنی کر دی، وہ پھر گھوم کر سامنے آ گیا، پھر اس نے بات کی، پھر حضور نے کوئی توجہ نہیں کی اس کی طرف، پھر تیسری طرف 3 دفعہ ایسے معاملہ ہوا۔ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کیا یہی ابو بکر نے کیا، یہی عمر نے کیا، تو تینوں کی قوت عقلیہ اور فراست ایک ہی درجے کی ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں یہاں شاہ صاحب۔ اور جب وہ نہیں مانا ماعز، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر والوں کی طرف پیغام بھیجا کہ یہ کوئی پاگل تو نہیں ہے، یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے۔ گھر والوں سے جا کر پوچھا کہ یہ ذرا اس کے بارے میں بتاؤ، کوئی مجنون اور پاگل یا اس کے اوپر کوئی جن تمہارے خیال کے مطابق چمٹا ہوا ہو، کیا مسئلہ ہے یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ تو پورے خاندان والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی اس کے اندر خرابی نہیں ہے، بالکل صحت مند آدمی ہے، کوئی مجنون اور پاگل نہیں ہے۔ تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ غیر شادی شدہ ہے یا شادی شدہ ہے؟ ابکرن ام سیبن؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ شادی شدہ ہے۔ تو تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس سے زنا سرزد ہوا ہے، لہذا باہر لے جاؤ اور اس کو رجم کرو۔ تو ان کو سنسار کیا گیا، زنا کی سزا ان کے اوپر حد جاری کی گئی۔ تو فروجیما، یہ امام مالک نے یہ قصہ کیا ہے نقل کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انداز، اسلوب، مسائل کے تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت یہ ہے کہ وہ فراست، جو معاملات آپ نے فرمانے تھے وہ ابو بکر نے بھی وہی کہے، عمر نے بھی وہی کہے، یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح حدیبیہ کے قصہ میں بھی وہاں تفصیل سے پیچھے ابو بکر صدیق کے حوالے سے، تو وہاں بھی وہی باتیں ہیں۔ یعنی جب عمر فاروق نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ ہم یہ ذلت کے ساتھ صلح کیوں کر رہے ہیں، کیا آپ سچے نہیں ہیں، کیا ہم سچے نہیں ہیں، تو جو جوابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو دیے تھے وہی پھر عمر فاروق نے جا کر ابو بکر صدیق سے سوالات شروع کر دیے، تو وہی جوابات ابو بکر صدیق نے دیے تھے۔ تو قوت عاقلہ میں مشابہت ہے نبی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی حوالے سے چوتھی ایک خصوصیت جس کا تعلق قوت عاقلہ کے تشبہ سے ہے، یعنی جب فیض الہی نفس ناطقہ پر آتا ہے تو چوتھا ہیکل جو بنتا ہے وہ یہ کہ شناختن او مقصود آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و غرض او را از کلام مرموز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مقصد کو پہچان لینا کہ نبی اگر ہوتے تو وہ کیا کرتے اس سلسلے میں فیصلہ، یا نبی کی کوئی حدیث یا کوئی جملہ ہے جو رمز و اشارے کی زبان میں بیان کیا گیا ہے تو اس کا مقصد اور غرض کیا ہے۔ تو قوت عاقلہ کی جب نبی سے مشابہت ہو جاتی ہے تو حدیث کا صحیح مطلب سمجھانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد ہے کسی حکم سے وہ بھی اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ قوت عاقلہ کی بلندی تھی، یہ ایک چوتھا ہیکل بنتا ہے۔ تا غایت ہے کہ در صحابہ مشہور گشت،
یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور غرض و غایت کو اتنا سمجھتے تھے کہ صحابہ میں آپ مشہور تھے کہ ہوا اعلمنا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابوبکر صدیق ہم سب سے بڑے عالم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد اور اغراض کو سمجھنے کے حوالے سے۔ جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو آخری گفتگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، جو اپنے وصال سے 5 راتیں پہلے، 4-5 دن پہلے جو منبر رسول پر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا تھا، اور اس میں فرمایا تھا کہ ایک اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اسے اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا میرے پاس آنا چاہتا ہے، تو بندے نے اختیار کر لیا کہ اس کے پاس جانا چاہتا ہے۔ تو اس جملے کا مطلب اور مقصد جیسے ہی آپ نے یہ بیان فرمایا تو ابوبکر صدیق جو منبر رسول کے ساتھ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم چیخ مار کر رو پڑے، آپ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ تو یہ ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نوجوان تھا، میں نے کہا یہ بابا جی کو کیا ہو گیا کہ یہ رو رہے ہیں؟ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کا قصہ سنا رہے ہیں اور یہ رو رہے ہیں۔ تو وہ بندہ کون تھا؟ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر جو غم اور صدمہ ابوبکر صدیق کو حاصل ہوا تو اس صدمے کا اظہار کر رہے ہیں رونے کا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر باقی صحابہ تو خوب روئے، لیکن ابوبکر صدیق نہیں روئے۔ محدثین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابوبکر اس دن رو چکے تھے، 4 دن پہلے ہی رو چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہے نا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ابوبکر صدیق تو اپنے کارخانے میں تھے جہاں کپڑا بنتا تھا باہر تقسیم کرنے کے لیے، وہاں کام کے لیے گئے ہوئے تھے حوالیہ مدینہ میں۔ تو وہاں ان کو اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر چکی، تو وہ وہاں سے آئے بڑے سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کا اعلان ہوا تو حضرت عمر نے روئے بھی، اور حضرت عمر نے کہا خبردار کسی نے اگر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ تو صحابہ پر غم کی کیفیت تھی، لیکن ابوبکر صدیق بڑے وقار اور سنجیدگی کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور پھر حجرہ عائشہ میں پہنچے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک چارپائی پر جہاں لٹایا ہوا تھا تو آپ کے چہرے سے کپڑا اتارا اور ماتھے پر بوسہ دیا، صرف 2 قطرے آنسوؤں کے ٹپکے اور کفن کے اوپر گرے بس، وقار کے ساتھ۔ اور وہاں سے نکلے اور سیدھے منبر رسول پر چڑھے، اور وہاں انہوں نے خطاب کرنا شروع کیا کہ بھائی جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے سن لو، وہ دنیا سے چلے گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ میاں زندہ ہے ابھی بھی، وہ کبھی جائے گا نہیں۔ تو یہ تقریر کی، تو یہ وقار کی علامت تھی نا۔ تو وہاں رونا پیٹنے کی کوئی بات نہیں، یہ رونا جو کچھ غم کا اظہار تھا وہ یہاں 4 دن پہلے ہی کر چکے تھے ابوبکر صدیق۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب مکہ والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اخرجوا نبیہم، انہوں نے اپنے نبی کو یہاں سے نکالا ہے تاکہ ہلاک ہو جائیں۔ یہ بیوقوف آدمی، جب تک نبی یہاں ہیں تو عذاب نہیں آنا تھا، اب یہ ہلاکت کے لیے انہوں نے نکالا ہے، یہ تو اپنی موت پر دستخط کر رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ اب ان سے جنگ لڑنے کی اجازت دے دی گئی اس لیے کہ یہ مظلوم ہیں جنہیں مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا مہاجرین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد فرمایا کہ میں پہلے سے جانتا تھا کہ اب قتال کا حکم نازل ہوگا، اب ان کے ساتھ جنگ ہوگی اور ان کو کیا ہے ہلاک کیا جائے گا۔ امام حاکم کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح قوت عاقلہ کیا نبی کی قوت عاقلہ سے مشابہت کے نتیجے میں ایک 5ویں جو خصوصیت پیدا ہوتی ہے، ایک ڈھانچہ بنتا ہے انسانی دماغ کا، وہ یہ کہ جو مخفی قسم کے حوادث آئندہ چل کر آنے ہیں اس کا کشف ہوتا ہے۔ مکاشفہ او حوادث خفیہ را،
جیسا کہ بدر کے قصے کے اندر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی بدر میں عریش پہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے تھے صبح میں اور اللہ کے سامنے گر گڑا رہے تھے کہ اگر تو نے اس جماعت کی مدد نہ کی تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ کشف ہی تھا ابو بکر صدیق کا کہ انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا عرش سے ٹکرائی ہے اور وہاں سے قبولیت ہو گئی۔ یہ جب منکشف ہوا تو اسی کے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ حسبک کا، بس کافی ہے، آپ کی دعا تیرے رب کے سامنے آ چکی ہے۔ تو یہ کشف کی علامت ہے تو قوت عاقلہ کے تشبع کے نتیجے میں مکاشفہ جو ہے وہ بلند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر نے حضرت عائشہ صدیقہ کو زمین کا ایک ٹکڑا دیا تھا، زمین دادا بود، لیکن حضرت عائشہ نے ابھی تک اس زمین پر باقاعدہ اپنا قبضہ نہیں کیا تھا، قبضہ نہ کرتا بود۔ آخری زندگی میں حضرت صدیق اکبر نے عائشہ کو بلایا، وقت حیات حضرت صدیق بآخر رسید، اور درا حال اس حالت میں حضرت صدیقہ سے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر تو وہ زمین اب اس میری موجودگی میں قبضہ کر لے گی تو وہ تیری ہو جائے گی اور اگر ایسا نہیں تو پھر یہ زمین مال وراثت بنے گی اور یہ وراثت تیرے 2 بھائیوں اور تیری 2 بہنوں کا حصہ ہوگا، وہ اختہ کی تیری 2 بہنوں کا حصہ ہوگا اور تم دونوں بہنوں کا، وہ اختہ کی 2 تیری بہنیں اور تیرے بھائیوں کا حصہ ہوگا۔ یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیقہ عائشہ صدیقہ سے کہی۔ چونکہ ہبہ کا قانون یہ ہے کہ ہبہ کرنے والا کر بھی دے تو جب تک جس کو ہبہ کیا گیا ہے اس کا قبضہ نہیں ہوتا تو وہ ہبہ مکمل نہیں ہوتا، ہبہ کے لیے قبضہ شرط ہے۔ تو اسی بات کو بنیاد بنا کر حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عائشہ سے کہا کہ میں تجھے ایک گفٹ دے رہا ہوں زمین کا، تو جب میں نے تجھے دیا ہے تو اس پر قبضہ کر، اور اگر تو نے قبضہ نہ کیا تو پھر گفٹ مکمل نہیں ہوگا اور اب یہ وراثت بن جائے گی میرے مرنے کے بعد، اور تیرے بھائیوں کو ملے گا اور تیری بہنوں کو ملے گا۔ اب معاملہ یہ تھی کہ ان کی تو ایک بہن اسماء بنت ابی بکر جو ان کی بہن تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ یہ اسماء تو میری بہن ہے اور میری دوسری کون سی بہن ہے جس کو وراثت میں مال ملے گا؟ فمن الاخری، تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میری جو بیوی خارجہ ہے اس کے پیٹ میں جو حمل ہے نا، میرا خیال ہے کہ وہ لڑکی ہے۔ یہ مکاشفہ ہے نا، کشف ہے نا، کہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ کیا ہے، لڑکی ہے، اور اس کے بعد وہ پیدا ہوئی جس کا نام کلثوم رکھا گیا۔ تو امام مالک نے یہ روایت بیان کی ہے، تو یہ ایک مکاشفہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کی دلیل کے طور پر شاہ صاحب نے بات بیان کی ہے۔ یہ 5 امور قوت عقلیہ کی، انبیاء کی قوت عقلیہ سے مشابہت سے متعلق شاہ صاحب نے یہاں بیان کی ہیں۔ دوسری بات جو انبیاء علیہ السلام کے اندر پائی جاتی ہے وہ قوت عملیہ کے اندر اعلیٰ درجے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ان میں جو بنیادی وصف پیدا ہوتا ہے اسے سمت صالح کہتے ہیں، یعنی ان کی قوت ملکیہ اور بہیمیہ، ان کے ارادے اور عزائم اور ان کے اعمال وہ ایک پیج پر ہوتے ہیں، جو کچھ سوچتے ہیں، جو کچھ رائے رکھتے ہیں وہی عمل بھی کرتے ہیں، اس میں تضاد نہیں ہوتا۔ اس کو شاہ صاحب یہاں آگے بیان کر رہے ہیں۔ اما تشبہ صدیق اکبر در قوت عملیہ بانبیاء علیہم السلام، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جو قوت عملیہ میں مشابہت ہے، تو اس حوالے سے کچھ چیزیں یہاں شاہ صاحب نے جمع کی ہیں۔ پس از شواہد آنس، اس کے چند شواہد اور دلائل، وہ حدیث ابو ہریرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اصبح منکم اليوم صائما، فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اپنا چہرہ انور
ہاں جی مقتدی جو ہیں صحابہ آپ کے ساتھ ان کی طرف کر لیتے تھے، اور پھر ان کے درمیان تشریح فرما ہوتے تھے، لوگوں کو جو مسائل یا سوال و جواب ہے آپ کا معمول تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں میں سے کہ آج کے دن کون آدمی ہے جس نے روزہ رکھا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون آدمی ہے جس نے آج جنازے میں شرکت کی ہے؟ جی، تو ابوبکر نے فرمایا کہ میں۔ پھر پوچھا کون آدمی ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تو ابوبکر نے فرمایا، عرض کیا کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے فمن عاد منکم الیوم مریضاً، کس نے کسی مریض کی آج کے دن عیادت کی ہے؟ تو ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی میں یہ چاروں خصلتیں کسی ایک دن میں جمع ہو گئیں وہ جنت میں داخل ہے۔ اب مختلف اعمال ہیں، اور مختلف اعمال میں عملی ہمت باندھ کر سب کو کرنا، روزہ رکھ کر عیادت بھی کرنا، جنازے میں بھی شرکت کرنا، مسکین کو کھانا بھی کھلانا وغیرہ وغیرہ، یعنی اتنی قوت عملیہ کہ مختلف اعمال اور مختلف کاموں کو بیک وقت مینج کرنا، یہ کام بھی وہ کام بھی وہ کام بھی وہ کام بھی، جتنے بھی خیر کے کام ہیں ان تمام کاموں کو بیک وقت کرنا، یہ قوت عملیہ کا کمال ہے۔ قوت عملیہ جب صحیح اور انبیاء کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے تو اس قوت عقلیہ میں یہ اہلیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ مختلف اور منتشر کام کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو یہ قوت عملیہ کا مشابہت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اللہ کے راستے میں 2 جوڑے کپڑوں کے خرچ کیے، نودی من ابواب الجنہ، اسے کیا ہے؟ زوجین کا لفظ بولا ہے، چاہے وہ اونٹ کے اوپر 2 بوجھ ہوں یا 2 کپڑوں کے جوڑے ہوں، 2 چیزیں، جوڑا جوڑا ہر چیز بنی ہوئی ہے، تو جو جوڑا چیزیں خرچ کی ہیں اللہ کے راستے میں، تو اسے جنت کے دروازوں میں سے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یا عبداللہ ھذا خیر، آؤ ہمارے اس دروازے سے اندر داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اسی طرح جو آدمی نماز پڑھنے والے ہیں انہیں باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، جو اہل جہاد ہیں اس کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا، جو روزے دار ہیں ان کو باب الریان سے بلایا جائے گا، اور جو صدقے والے ہیں ان کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ تو 7-8 دروازے ہیں جنت کے، صدقے کا، روزے کا، جہاد کا وغیرہ وغیرہ۔ تو جس آدمی نے ان کاموں میں سے جو کام کیا ہوا ہوگا تو اس کام سے اس کو دعوت دی جائے گی کہ اس دروازے سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ یا رسول اللہ آپ پر قربان ہوں، اگر کسی آدمی کو ان تمام دروازوں میں سے پکارا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ہر دروازہ کہتا ہے آجا تو ادھر سے داخل ہو، تو یہ کوئی لازمی ہے کہ ایک ہی دروازہ پکارے؟ سارے دروازے اگر پکار رہے ہوں تو پھر کیا ہے؟ هل يدعى احد من تلك الابواب كلها، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے امید ہے کہ تم وہ آدمی ہو جن کو جنت کے تمام دروازے بلائیں گے کہ تم اس دروازے سے جنت میں داخل ہو۔ یہ بخاری، مسلم اور ترمذی کی روایت۔ اسی طرح ایک اور معاملہ دیکھیے کہ یک بار بمقتضائے بشریت در حضور اضیاف حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ را با اہل خانہ خود ملالے واقع شد۔ یہ ایک بخاری کا قصہ ہے، بخاری میں بیان ہوا ہے، یہ لمبا قصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آئے تھے، تو کچھ لوگ آئے تو اب ان کے کھانے کا بندوبست کرنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کون ہے جو ان کے کھانے کا بندوبست کرے گا؟
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں کرتا ہوں۔ تو وہ اپنے مہمان بھیج دیے گھر۔ کھانا تو گھر میں بہت مختصر سا تھا، تو بھیج دیا عبد الرحمن ابن ابی بکر جو آپ کے صاحبزادے تھے، ان کے ہاتھ کے جاؤ ان کو مہمانوں کو کھانا کھلاؤ۔ اب مہمان جب وہاں لے گئے اور ان کی والدہ نے کھانا تیار کر لیا، تو انہوں مہمانوں نے کہا کہ بھی جب تک ابوبکر صدیق نہیں آئیں گے گھر والے، تو اس وقت تک ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو وہ بیٹھے رہے۔ اب ابوبکر صدیق مسجد میں اس لیے رہے کہ چلو مہمان کھا کر نمٹ جائیں، تو میں اگر بھوکا بھی سو گیا رات کو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن وہ دیر سے آئے۔ جب دیر سے آئے تو اور انہیں پتہ چلا کہ مہمانوں نے اب تک کھانا نہیں کھایا، تو بہت ناراض ہوئے۔ بلکہ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو میرے نام کو پکارا اور بڑے غصے میں تھے، یا غنصر یا غنصر، ابوبکر صدیق پکار رہے ہیں، تو بہت غصے میں تھے۔ اور اس غصے کی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق نے قسم اٹھا لی کہ میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا، قسم اٹھا لی کہ مجھ پر کھانا حرام ہے۔ یہاں شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بشری تقاضے سے حضرت ابوبکر صدیق گھر والوں پر ناراض ہوئے کہ تم نے اب تک انہیں کھانا نہیں کھلایا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں کھانا ہی نہیں آج کھاؤں، قسم کھا لی کہ یہ کھانا جو ہے میں نہیں کھاؤں گا۔ اب ادھر سے مہمانوں نے قسم اٹھا لی کہ جب تک ابوبکر کھانا نہیں کھائیں گے تو ہم نہیں کھائیں۔ عجیب کشمکش پیدا ہو گئی۔ گھر والوں نے بھی کہا کہ ابوبکر نہیں کھائیں گے تو ہم کیوں کھائیں؟ تو یہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ تو اس وقت شاہ صاحب کہتے ہیں اللہ کی عنایت متوجہ ہوئی، یہ سمت صالح ہے، قوت عملیہ کی یہ جرت ہے، یہ نبی سے مشابہت ہے کہ عنایت الہی پہنچی، اور پھر ان کو اپنا احساس ہوا کہ میں نے یہ قسم کھانا میرا مناسب نہیں ہے۔ فوراً قسم توڑی، اس کا کفارہ ادا کرنے کا عزم کیا، اور پھر مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر جو بھی کچھ تھا لقمہ لقمہ جو بھی سب کا حصے میں آیا سب نے کھا لیا۔ تو یہ سمت صالح کی علامت ہے، ورنہ غصے کے اندر آدمی کوئی کام کر لے اگر ہو بھی جائے تو پھر وہ اڑ جاتا ہے ضد کے، یہ تو پھر میری شان کے خلاف ہے۔ لیکن سمت صالح قوت عاملہ کی اعتدال کی کیفیت ہے کہ آپ نے اس قسم کو توڑا اور پھر کھانا کھایا سب کا سب، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ جو مجھے جو تنبیہ ہو رہی ہے کہ یہ داعیہ کہاں سے آیا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے عنایت کی بنیاد پر ان کی قوت عمل کے اندر جو بے اعتدالی پیدا ہو گئی تھی قسم کھانے کی وجہ سے، بہیمی تقاضے سے وہ جوش وہ ختم ہو گیا۔ کھانا کھا لیا، دو چار لقمے لے لیے، اور پھر کھانے میں اللہ نے اتنی برکت پیدا کی کہ سب نے کیا ہے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ تو یہ وہ منبع فیض جب نفس ناطقہ پر آتا ہے تو قوت عملیہ کے اندر بھی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح استیاب میں روایت ہے کہ ثابت بن قیس بن شماس یہ شہید ہو گئے تھے جنگ یمامہ میں۔ یہ قصہ پیچھے مقصد اول میں کہیں بڑا تفصیل سے آیا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں خلیفہ تھے، تو یہ شہید ہوئے۔ فرآہ بعض الصحابہ فی النوم، تو خواب نیند کی حالت میں بعض صحابہ نے خواب دیکھا، اور وہ قیس بن شماس جو ہے انہوں نے ملے اور ان کو یہ وصیت کی مرنے کے بعد خواب میں کہ جنگ کے اندر ان کے جسم پر ایک زرہ تھی بڑی اچھی عمدہ سی، وہ انہوں نے پہنی ہوئی تھی، اور اس زرہ کو کسی آدمی نے چرا کر ان کی شہادت ہو گئی، ان کے جسم سے اتار کر انہوں نے کسی اپنے خیمے میں کسی ٹوکرے کے نیچے محفوظ کر دی، کسی آدمی نے گویا کہ خیانت کی۔ تو انہوں نے نشاندہی کی کہ فلانا بندہ ہے، اس نے میری زرہ جو ہے نا میرے جسم سے اتاری میرے مرنے کے بعد، اور اب وہ فلانے جگہ پر محفوظ رکھی ہوئی ہے، فلانے خیمے میں فلانے ٹوکرے کے نیچے وہ زرہ رکھی ہوئی ہے، آپ وہ لیں اور لے کر اس کو بیچے۔ لمبا قصہ ہے، یہاں تو مختصر بات بیان کی ہے، اور میری طرف سے جا کر خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق کو بتائیں کہ یہ میری زرہ ہے، اس کو بیچ کر اس کے اتنے اتنے پیسے فلاں فلاں کے میرا قرضہ رہتا ہے، فلاں فلاں کے میں نے دینے ہیں، وہ آپ
میری طرف سے ادا کر دیں وغیرہ۔ واپسی پر جب وہ لشکر سارا مدینہ آیا تو مدینے میں پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابوبکر صدیق تھے، ان کو اس بات کا ذکر کیا اور ان کو بتلانا کہ یہ میرا پر قرضہ ہے، یہ فلاں فلاں نے میرا فلاں غلام ہے وہ آزاد کر دیا جائے، اور فلاں جو ہے یہ کیا جائے، تو اس کی جو ہدایات اور انہوں نے جاری کی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد از مرگ جو انہوں نے وصیت کی تھی خواب میں دوسرے صحابی کو، تو انہوں نے آ کر ابوبکر صدیق سے ذکر کیا، تو ابوبکر صدیق نے ان کی وصیت کے مطابق عمل کیا اور اس غلام کو آزاد قرار دے دیا، اس کا جو اور باقی جو قرضے ورضے تھے وہ ادا کر دیے۔ یہ صرف ایک صحابی ثابت بن قیس الشماس کی وصیت ہے جو بعد از مرگ جس پر عمل ہوا، اور وہ تو یہ شاہ صاحب اس قصے کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ قوت عملیہ جو ابوبکر صدیق کی ہے اس کی مشابہت ہے، سمت صالح کی کیفیت ہے۔ شاہ صاحب نے ان دو قوتوں کے نتیجے میں جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں وہ اس سمت، خاص طور پر قوت عملیہ کی سمت صالح سے جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں وہ وہی حالات اور مقامات ہیں جو صوفیہ کے ہاں معتبر ہیں۔ یہاں سے شاہ صاحب نے تصوف ابوبکر صدیق شروع کر دیا کہ ابوبکر صدیق کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ صوفیہ کے جو حالات و مقامات ہیں وہ ابوبکر صدیق پر اس سمت صالح کے نتیجے میں پیدا ہوئے، قوت عملیہ کی مشابہت کے نتیجے میں۔ تو صوفیہ ہیں ہی وہ جن کے اندر اخلاق نبی یا آداب نبی جو ہیں وہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق سب سے پہلے صوفی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور ان کے تصوف کی نوعیت کیا ہے اسے شاہ صاحب نے یہاں کوئی 13-14 بنیادی تصوف کے اخلاقیات اور مقامات کو شاہ صاحب نے یہاں جمع کیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اما اتصاف حضرت صدیق بصفات صفائے قلب، جہاں تک صدیق اکبر کا کہ دل کی صفائی کا معاملہ ہے جو صوفیہ کے ہاں، عقل کی خصوصیت پیچھے بیان کر دی، اور قوت عملیہ کے نتیجے میں سب سے پہلے قلب کی صفائی ہوتی ہے، قلب کا صاف ستھرا ہونا ہے۔ عمل کی قوت کے نتائج میں قلب کا صاف ہونا ہے، یہ بڑی اہم بات۔ آرا در عرف زمانے ماں طریقت گوین، صفائی قلب جس کو آج ہمارے زمانے میں طریقت سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو وہ طریقت کے نقطہ نظر سے ابوبکر صدیق پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اس طریقت اور تصوف کی بنیاد رکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیچھے گفتگو میں شاہ صاحب نے وضاحت کی تھی کہ بھائی نقطہ بیان کرتے ہوئے آخر میں فرمایا تھا کہ یہ تصور کر لینا کہ تصوف کے بانی تو حضرت علی ہی ہیں، تو وہاں ایک بڑی اہم بات شاہ صاحب نے نشاندہی کی تھی کہ یہ پورے عرب لوگ، خاص طور پر شام، مصر، افریقہ اور جتنے بھی عرب علاقے ہیں ان کے ہاں تو حضرت علی کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ حضرت علی کی روایات تو عجم میں ہیں اور یہاں کے سلاسل میں روایت پائی جاتی ہے، اور یہاں کے شجرات ہیں جو حضرت علی تک پہنچتے ہیں، لیکن پورا اہل شام، پورا افریقہ، پورا مصر، ان کے پاس تو حضرت علی کی کوئی روایت نہیں ہے، اور ان کے ہاں تزکیہ ہے، تصوف ہے، وہ بنیادی اخلاق و مقامات کی بحث ہے جو وہاں ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو وہاں کہاں سے آئی ہے یہ تصوف، وہاں کہاں سے آیا؟ تو ضرور حضرت علی سے پہلے ابو بکر، عمر اور عثمان کے ذریعے سے یہ تصوف وہاں پہنچا ہے۔ تو اس کو صرف محدود کر دینا تصوف کو حضرت علی تک، یہ بات درست نہیں ہے۔ جیسے شریعت ان خلفائے راشدین کے ذریعے سے آئی ہے، سیاست اور خلافت ان کے ذریعے سے آئی ہے، ایسے ہی تصوف اور طریقت بھی انہی بزرگوں کے ذریعے سے آئی ہے، خلفائے راشدین کے ذریعے سے۔ تو اس حوالے سے حضرت صدیق اکبر کے جو بنیادی مقامات اور اخلاق ہیں اس کو شاہ صاحب نے یہاں جمع کیا ہے۔ شاہ صاحب اس حوالے سے سب سے پہلا حوالہ دیتے ہیں حضرت داتا گنج بخش کی کتاب کشف المحجوب کا، کہ کشف المحجوب میں یہ بات لکھی ہے کہ شیخ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ اشرف کلمۃ فی التوحید، سب سے پہلے صوفیہ جس مقام پر بحث کرتے ہیں وہ توحید ہے۔
توحید پر ہی ساری بحث ہوتی ہے۔ پہلا مقام ذکر و اذکار کے نتیجے میں اللہ کی وحدانیت پر پورا پختہ یقین کا پیدا کرنا، یہ صوفیہ کا پہلا بنیادی کام ہے۔ تو اس توحید کے سلسلے میں جنید بغدادی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں سبحان من لم یجعل لخلقہ سبیلا الا بالعجز عن معرفتہ، پاک ہے وہ ذات کہ اس تک اپنی مخلوق کی راہ کا راستہ وہ جب تک اس کے پہچان میں عجز و انکساری یا عجز نہ پیدا ہو جائے، یعنی وہاں تک عاجز تھک جانے والی کیفیت نہ پیدا ہو جائے، اس وقت تک اس کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ تو معرفت کا یہ حصول خاص طور پر ذات تک تو انسان پہنچ نہیں سکتا، توحید ذاتی جسے کہتے ہیں، توحید افعالی اور توحید صفاتی یہ تبھی ہوگی کہ جب انسان اللہ کی معرفت سے عاجز ہونے کا اعتراف نہیں کر لیتا۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مولانا عبداللہ لدھیانوی جو حضرت خواجہ خان محمد صاحب کے پیر، انہوں نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ حضرت جتنا ذکر کرتے ہیں جتنا اللہ کی طرف تعلق قائم کرتے ہیں تو حیرانی بڑھ رہی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، معرفت تو بعد کی بات ہے، حیرانی بڑھتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا تو یہی تو ہے کام، بس حیرانی کا بڑھنا ہی یعنی یہ سمجھنا کہ ہم نے کچھ معرفت حاصل نہیں کی، تو یہی تو کیا ہے وصول الی اللہ ہے۔ تو توحید کا سب سے اہم بات، اور یہ قول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کشف المحجوب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کلمے کی تشریح بھی حضرت علی ابن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش نے یہ کی ہے۔ تو یہ کشف المحجوب کا یہ پورا قول نقل کیا ہے یہاں شاہ صاحب نے۔ فرماتے ہیں یہ جو صفائے قلب ہے نا، یہ ابو بکر صدیق کی صفت ہے، ان الصفا صفت التصدیق ان اردت صوفیا علی التحقیق۔ داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ اگر تو واقعی صوفی بننا چاہتا ہے تو پھر صدیق اکبر کی اس صفت کو اپنانا ہوگا۔ از آنچے صفا را اصل ہست، داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ صفا یا صفائی قلب اس کی ایک اصل ہے اور ایک اس اصل کی فرع ہے، ایک اصل ہے اور ایک اس کی فرع ہے۔ اس کی صفا کی جو اصل ہے وہ انقطاع دل است از اغیار، کہ انسان غیر اللہ سے اس کا دل منقطع ہو جائے اور اللہ کے ساتھ اس کا دل جڑ جائے، یہ اصل ہے صفا کی، قلب کی صفائی کی اصل یہ ہے۔ اور فرع یہ ہے وہ فرعش خلو دل است از دنیا غدار، کہ جو دھوکہ دینے والی دنیا ہے اس سے دل بالکل خالی ہو جائے۔ پہلی صورت میں انقطاع ہے، کٹنا ہے، اور دوسری صورت میں آپ کی قوت بہیمیت سے دھوکہ دینے والی دنیا دل سے بالکل نکل جائے، یہ اس کی فرع ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ این ہر دو صفت صدیق اکبر است، یہی دو صفت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پس امام اہل این طریقہ او است، حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ اس طریقت اور تصوف کے اصل امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شاہ صاحب نے یہ عبارت ان کی نقل کر کے، جو صوفیاء میں سب سے بڑھ کر اور اس کتاب جس کی تصوف کی بنیاد ہے کشف المحجوب، تصوف کی تحقیق داتا صاحب کی یہ ہے کہ تصوف کے اصل امام اور بانی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی یہ جو شجروں میں صرف حضرت علی پہ جا کر بات ختم ہو جاتی ہے، یہ طریقت کو حقیقتاً نہ سمجھنے کی بات ہے۔
کیونکہ علی جو ہے وہ تو حضرت عثمان کے خلیفہ ہیں، تو پہلے 3 خلفاء کے اثرات جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے اس کو منقطع کر دینا، یہی تشیع ہے، یہی تشیع کی بنیاد ہے۔ تو تصوف کے بھی اصل امام صاحب کشف المحجوب کہتے ہیں کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انتہا یہ عبارت کشف المحجوب کی یہاں نقل کی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو 2 صفت داتا صاحب نے جو تشریح کی ہے اس کے گواہ بھی موجود ہیں، اس کی ایک شاہد بھی وہ حدیث ہے، ابو بکر صدیق کا جملہ ہے، اور شاہ صاحب نے اسے نکالا ہے کہ وہ جو خطبہ انہوں نے دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک روضہ اقدس میں موجود تھا اور باہر لوگ جمع تھے اور یہ گومگو چل رہی تھی کیفیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا یا نہیں ہوا، تو ابو بکر صدیق سیدھے ممبر پر چڑھے اور وہاں یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں تمام لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے فرمایا، الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، خبردار جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اچھی طرح سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موت ان کو آ چکی ہے، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے یہ پہلی صفت جو صفا کی ہے کہ دل کا ہر غیر سے پاک ہو جانا، صاف ہو جانا۔ وہ غیر جو ہے کوئی بھی ہے، اور وہ مخلوق اور بشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ اس لیے تو کہا نا نہ محمدن قد مات، وہ بشر تھے، مخلوق تھے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ یہ پہلا جملہ داتا صاحب کی اس بات کی تشریح ہے کہ صفائے قلب کی بنیاد دل کا غیر سے پاک ہونا ہے، کوئی غیر بھی۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے بھی کہی عائشہ صدیقہ سے، فرمایا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے یہودیوں اور عیسائیوں پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اس لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ سے تعلق اور غیر سے انقطاع ہی کی یہ دلیل ہے کہ جو درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا وہ یہ کہ اللہم صلی علی محمد۔ کہیں کسی کے دماغ میں یہ وہم نہ پیدا ہو جائے کہ محمد جو ہے وہ اللہ کے برابر ہے۔ اللہ سے درخواست ہے کہ آپ رحمت نازل فرمائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ کا مقام بھی متعین ہو گیا، اور اللہ کی جو توحید کی اصلیت ہے صفا کے اعتبار سے وہ بھی کیا ثابت ہو گئی۔ تو ان کے خطبے کا یہ جملہ کہ جو آدمی محمد کی عبادت کرتے تھے وہ تو محمد تو دنیا سے فوت ہو گئے، فإن محمدًا قد مات۔ اور دوسری صفت کا بھی کیا ہے گواہ موجود ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں دوسری صفت کیا تھی کہ دل کا دنیا غدار سے خالی کر لینا، دھوکہ دینے والی دنیا سے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کی دلیل وہ قصہ ہے کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کتنا مال لائے اور کتنا پیچھے گھر میں چھوڑ کر آئے ہو، تو وہاں صدیق اکبر نے کہا کہ میں پیچھے، حضور نے پوچھا تھا اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا۔ تو دھوکہ دینے والی دنیا سے اب یہاں اللہ کے ساتھ رسول کو بھی شامل کیا کہ ان کو چھوڑ کر آیا ہوں اپنے بچوں کی پرورش کے لیے۔ لیکن جو مال و دولت ہے، نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، ان سے دل کے خالی ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اسی طرح احیاء العلوم میں امام غزالی نے یہ نقل کیا ہے کہ قال صدیق اکبر نے یہ فرمایا کہ جس نے اللہ کی خالص محبت کا مزہ چکھ لیا وہ دنیا کی طلب سے بالکل فارغ ہو گیا، اور تمام انسانوں سے گویا کہ اسے وحشت ہو گئی۔ یہ تصوف کا بہت اعلیٰ درجے کا جملہ ہے صدیق اکبر کا، جسے حضرت امام غزالی نقل کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں
و این غایت تحقیق اس در لوازم محبت خاصہ، اور یہ انتہا درجے کی تحقیق ہے جس کا تعلق محبت خاصہ کے لوازمات میں سے۔ تو یہ صفائے قلب، جی توحید پہلا مقام ہے صوفیہ کے ہاں، اور دوسرا بنیادی مقام دل کا صاف ہونا، صفا کی کیفیت کا ہونا۔ اور صفا کی دو بنیادی کیفیتیں حضرت داتا گنج بخش نے بیان کی ہیں کہ انقطاع دل کا از اغیار، اور دوسرا دل کا دنیا غدار کی چیزوں سے کیا ہے، فارغ ہو جانا، خالی ہو جانا۔ تیسرا وصف صدیق اکبر کا توکل ہے۔ صوفیہ کے ہاں جن مقامات پر بحث ہوتی ہے تو اس سلوک کے راستے میں ایک مقام توکل ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں توکل وے رضی اللہ عنہ است، اللہ پر توکل کی کیفیت یہ ہے کہ یاران برائے عیادت وے آمدن، حضرت صدیق اکبر بیمار پڑے تو آپ کے دوست اور یار آپ کے پاس آئے عیادت کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ الا ندعو لک طبیبا، کیا ہم آپ کے لیے کسی حکیم کا انتظام کریں، طبیب کا، جو آپ کے مرض کو پہچان لے اور آپ کا علاج کرے۔ یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت اللہ میں بھی کتاب الاحسان میں یہ بات نقل کی ہے، جو آپ کو دیکھ لے اور مرض تشخیص کر کے دوائی دے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ ہاں طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ طبیب کی تشخیص کیا ہے، کیا مرض آپ کو لائق ہے؟ فماذا قال، اس نے آپ کو کیا کہا ہے؟ اس طبیب نے، انہوں نے اس میرے طبیب نے کہا ہے کہ انی فعال لما ارید، میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ جی مراد یہاں طبیب سے کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے توکل کے اعلیٰ مقام پر حضرت صدیق اکبر اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ابن ابی شیبہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ ان کے توکل میں سے یہ بات ہے جو پیچھے گزر چکی ہے کہ انہوں نے اپنا سارا مال غزوہ تبوک میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کو رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ چوتھا جو مقام جس پر صوفیہ گفتگو کرتے ہیں وہ تقویٰ اور ورع ہے، پرہیزگاری۔ تو ان کی ورع کی علامت باتوں میں سے یہ ہے کہ از دست غلام میں خود شیر خوردہ، ان کا ایک غلام تھا خدمتگار، وہ دودھ لے کر آیا اور آپ نے وہ دودھ پی لیا۔ اس کے بعد تحقیق کی کہ یہ دودھ کہاں سے لایا ہے، اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہے۔ از وجہ شبہ ظاہر گشت، صبح ظاہر ہوا کہ یہ کوئی درست نہیں معلوم ہوتا دودھ۔ تو انہوں نے حلق کے اندر انگلی ڈالی صدیق اکبر نے، اور سارا دودھ قے کر کے باہر نکال دیا کہ مشتبہ رزق میرے حلق کے اندر کیوں گیا۔ جی تو یہ اس سے بڑا تقویٰ یا پرہیزگاری اور ورع کیا ہو سکتی ہے؟ ایسے ہی احیاء العلوم میں نقل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے بیت المال کے مال کے استعمال کرنے میں بھی بہت ہی احتیاط اور تقویٰ کا معاملہ ہوتا تھا۔ آنکھ چیزیں کے پیش او باقی ماندہ بود از عطائے او رد کر با بیت المال، جو بھی چیز ان کے پاس آتی وہ بیت المال میں کیا ہے، داخل کر دیتے تھے۔ جی حضرت عائشہ صدیقہ اس بات کی روایت کرتی ہیں، حسن بن علی بھی وغیرہ وغیرہ مختلف الفاظ۔ اسی طرح ان کی احتیاط ایک اور مقام جس پر بحث کرتے ہیں یہ صوفیہ کے ہاں، کہ عبادات کے معاملے میں بڑا احتیاط کا معاملہ، اس کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنا۔ قتادہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ تم وتر کی نماز کب پڑھتے ہو؟ متى توتر، کس وقت پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں شروع رات میں پڑھ لیتا ہوں، عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے وتر پڑھ کر سوتا ہوں۔ حضرت عمر سے پوچھا کہ تم کب پڑھتے ہو وتر؟ انہوں نے کہا میں آخر رات میں پڑھتا ہوں، صبح تہجد کے لیے اٹھتا ہوں تو صبح پڑھتا ہوں۔
فقال علی ابی بکر، ابو بکر صدیق کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابو بکر جو شروع رات میں وطر پڑھ لیتے ہیں تو یہ احتیاط کی بنیاد پر کہ پتہ نہیں صبح کو آنکھ نہ کھلے اور رہ جائیں، تو ڈر کر، اللہ سے ڈر کر اول رات میں ہی وطر پڑھ لیتے ہیں۔ اخذ ھذا بالحذر، اور حضرت عمر کے بارے میں کہا کہ اخذ ھذا بالقوہ، یہ اپنی قوت اور اپنے جاگنے پر انہیں پورا یقین ہوتا ہے، تو اپنی قوت کی وجہ سے کیا ہے رات کو آخر رات میں کیا ہے وطر پڑھتے ہیں۔ تو جو طبیعت کے اندر کچھ ضعف موجود ہے اس کی بنیاد پر احتیاطاً کیا ہے یہ پہلے ہی وطر پڑھ لیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کا یہی معاملہ، یہ ابو داود کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور بات جو صوفیہ کے ہاں وہ دعا ہے، طریقت کے اندر بہت اہم دعا مانگنا ہے، اپنے لیے، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے لیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر الغیب، جو دوست موجود بھی نہیں ہے اس کی عدم موجودگی میں اس کی بھلائی کی دعا مانگنا، یہ ایک بہت بڑی طریقت کے مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ اور حضرت شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے سلسلے کی خصوصیت یہ دعا ہی ہے کہ ہر وقت اپنے دوستوں کے لیے دعا میں مشغول رہنا، اللہ سے مانگتے رہنا ان کے لیے خیر، بھلائی، ترقی، فلاح و بہبود۔ اور شاہ صاحب نے بھی اس کو کیا بیان کیا ہے مختلف جگہوں پر۔ تو حضرت صدیق اکبر یہ دعا مانگتے تھے، اللہم ارین الحق حقا وارزقنی اتباعہ، کہ اے اللہ مجھے جو حق ہے وہ بطور حق کے دکھا دے، اور پھر مجھے یہ توفیق بھی دے کہ میں اس حق کی اتباع کروں۔ یہ نہ ہو کہ پتہ تو چل جائے کہ یہ حق ہے اور پھر میں اس کی اتباع نہ کر سکوں، یہ نہیں۔ اور وَأَرِنَ الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اور جو باطل ہے، غلط چیز ہے، اس کو باطل کے طور پر ہی مجھے مشاہدہ کرا دے، اور مجھے اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور مجھ پر کوئی چیز مشتبہ مت بنا کہ جس کے بارے میں فیصلہ ہی نہ کر سکوں کہ یہ حق ہے یا باطل۔ یعنی اپنے گرد و پیش کے معاملات اور وقائع کے بارے میں ہر وقت یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کو حق کے طور پر سمجھا دے اور باطل کو باطل کے طور پر سمجھا دے، اور کسی معاملے میں مجھے ایسا اشتباہ نہ ہو کہ مجھے پتہ نہ چلے۔ یہ بڑی اہم دعا ہے، صوفیہ کے ہاں یہ بہت اہمیت رکھتی ہے کہ انسان کے گرد و پیش بہت سے واقعات، بہت سے معاملات، خاندان کے، گھر کے، سیاست کے، ریاست کے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اور انسان اس موقع پر پریشان ہوتا ہے کہ صحیح راستہ ان میں سے کون سا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے۔ اب اس کے اللہ سے ہر وقت دعا مانگنا کہ جو حق ہے وہ حق کے طور پر اور جو باطل ہے وہ باطل کے طور پر مجھے دکھا دے، یہ مقام تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ احیاء علوم الدین میں یہی بات نقل کی ہے۔ ایسے ہی صوفیہ کے ہاں ایک اہم مقام اپنی زبان کو کنٹرول رکھنا، کف اللسان، زبان انٹ شنٹ نہ بولے، بات کرے تو صحیح اور سچی بات کرے، درست بات کرے، ورنہ تو زبان سے اوٹ پٹانگ زبان سے چیزیں نکل جائیں اور وہ دلوں کو زخمی کرتی ہیں اور دلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو وہ عرب لوگ کہتے ہیں نا کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا، وہ لوگوں کے دماغوں کے اندر پیوست رہتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ذکر کر رہے ہیں شاہ صاحب کہ کان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ اپنے منہ میں پتھر کی چھوٹی سی کیا ہے، چھوٹی سی کنکری وہ اپنے منہ میں رکھ لیتے تھے تاکہ گفتگو ہی نہ کرنی پڑے، منہ بند رہے گا اس کی وجہ سے، تو اپنے منہ کو بند رکھنے کی مشق کرتے تھے کہ اپنے منہ میں ایک پتھر کنکر رکھ لیں۔ احیاء العلوم میں بھی یہ بات لکھی ہوئی۔ ایسے ہی ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق
کے پاس حاضر ہوئے تو وہ اپنی زبان کو پکڑ کر باہر کھینچ رہے تھے، خوب مروڑ رہے تھے جی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ باہ رک جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، یہ کام نہ کرو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یہی تو وہ زبان ہے کہ جو مختلف مواقع پر مجھے ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، تو اس کو سزا دے رہا ہوں کہ اپنی ہلاکت میں مجھے نہ ڈالے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ احیاء العلوم میں یہاں ایک عجیب و غریب قصہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا، فقیل لہ، ان سے کہا گیا کہ انک کنت تقول فی لسانک ھذا الذی اوردنی الموارد، آپ زندگی میں کہا کرتے تھے کہ یہ زبان وہ ہے جس نے مجھے ہلاکت کی جگہوں پہ ڈال دیا۔ تو اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ابوبکر صدیق فوت ہو چکے ہیں، کسی کو خواب میں نظر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے سامنے پڑھا لا الہ الا اللہ، یہ میری زبان نے ادا کیا تھا، اس لیے اللہ میاں نے کیا مجھے اس کی برکت سے جنت میں داخل کر دیا۔ یعنی زبان سے لایانی باتوں کے بجائے اللہ کی توحید اور اس کا ذکر میری زبان سے جاری ہوا۔ صدیق اکبر کے اندر ایک بڑا وصف جو طریقت کے اندر پیش نظر ہوتا ہے تواضع ہے۔ تو آپ کی تواضع کا معاملہ یہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق امیر تھے اور شام میں جو 4 گورنر مقرر کیے تھے ان میں یزید ابن ابی سفیان بھی تھے، تو حضرت یزید ابن ابی سفیان کو جب امیر بنایا 4 امیروں میں سے شام کی طرف، تو پیدل ان کے ساتھ ساتھ چلے، پا پیادہ بمشایت او برآمد۔ یزید بن ابی سفیان گفت، حضرت یزید بن سفیان نے ابوبکر صدیق سے کہا کہ یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں یا مجھے اجازت دیں کہ میں نیچے اتروں، آپ کے ساتھ برابر برابر چلوں۔ امیر المومنین خلیفہ نیچے پیدل چل رہا ہے اور میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوں، تو یہ تو مناسب بات نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ تم نہیں اترو گے نیچے اور میں سوار نہیں ہوں گا، میں یہ قدم چند اپنے اٹھا کر اللہ کے راستے میں لشکر بھیجنے کا ثواب لینا چاہتا ہوں پیدل۔ تو یہ اپنی تواضع اور اس تناظر میں کیا ہے جملہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ فرمایا۔ اسی طرح یہ امام مالک نے یہ روایت بیان کی ہے۔ اسی طرح طریقت کے اندر اہم بات یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جو مخلوق خدا پر شفقت اور مہربانی کا جو ان کے اندر اعلیٰ درجے کا خلق تھا، ان کے قوت عمل سے ظاہر ہوتا تھا، مخلوق پر شفقت اور اپنے نفس کی لذتوں سے دور بھاگنا، یعنی سہولت پسندی اور اپنی لذتوں کے اندر مبتلا ہونے کے بجائے مخلوق خدا کے لیے شفقت کے لیے کام کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا مخلوق کی شفقت کے حوالے سے، اگر مجھے کوئی شراب پینے والے کو میں پکڑ لیتا ہوں تو میری خواہش یہ ہوتی ہے، پسند میں یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو چھپا دے، اس کو ایسا نہ ہو کہ اس کو توفیق دے شراب سے توبہ کرنے کی، اور اس جرم کی سزا کے بجائے اللہ تعالیٰ اس کو پردہ پوشی کرے۔ اور اگر میں کسی چور کو پکڑ لیتا ہوں تو وہاں بھی میری خواہش یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چھپا لے، اس کا عیب ظاہر نہ ہو۔ اس بات کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں، بجائے یہ کہ جی اب چونکہ حکمران ہے، خلیفہ ہے، پکڑا گیا تو پکڑ کر اپنا قانون جاری کر دو۔ قانون کے اجراء کے پیچھے شفقت علی الخلق۔ اسی طریقے سے حضرت صدیق اکبر اور صوفیہ کے ہاں جو اہم مقام ہے وہ رضا بالقضاء ہے کہ اللہ نے جو فیصلہ فرما دیا اس کے اوپر راضی رہنا، رضا و تسلیم اسے کہتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر کا معاملہ دیکھیے کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام آپس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کی مجلس میں جبرائیل بھی بیٹھے تھے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا، اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق وہاں آ گئے، تو جبرائیل نے کہا یا محمد
یہ ابو بکر کو کیا ہوا کہ یہ ایک ایسی چادر پہنے ہوئے ہیں کہ جس کو آپس میں جوڑنے کے لیے کانٹے، جو ببول کے کانٹے ہوتے ہیں، یہ کانٹوں سے اس کو جوڑا ہوا ہے۔ عربوں کے ہاں جب چادر بڑی ہوتی ہے تو ذرا کندھے پہ ڈال لیتا ہے آدمی، اور جب کپڑا چھوٹا اور تنگ ہو تو آپس میں جوڑ کر تاکہ سینہ کھلا نہ رہے تو وہاں وہ وہ جو کپڑے دونوں جوڑ ہیں ان کے درمیان کانٹے لگا کر گویا کہ قمیص بنایا ہوا ہوتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابو بکر نے جو چادر پہن رکھی ہے اس پہ ببول کے کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ جب یہ بات انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی، جبرائیل علیہ السلام نے، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا جبرائیل، معاملہ یہ ہے کہ ابو بکر نے اپنا سارا مال میری ذات پر خرچ کر دیا، اب اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، اس نے مال خرچ کر دیا مجھ پر۔ قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے انہوں نے پورا مال مجھ پر خرچ کر دیا۔ قال، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ فإن اللہ تعالیٰ یقرأ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ابو بکر کو سلام کہتا ہے، اور ویقول، اور اللہ میاں کہتا ہے کہ قل لہ، کہ آپ ابو بکر سے کہیں، پوچھیں، اراضٍ انت عنی فی فقری کا ھذا ہم ساخط، کیا اس فقر اور اس غربت کی حالت پر تو مجھ سے راضی ہے یا مجھ سے ناراض ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو کہ وہ اللہ سے راضی ہے یا اللہ سے ناراض ہے اس پر کہ اس کے پاس غربت کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ چھوٹا سا تنگ سا کپڑا بدن پر ہے اور وہ بھی کانٹے لگائے ہوئے ہیں اس کے اندر، اس پر تو راضی ہے یا خوش؟ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے یہ پوچھا تو ابو بکر نے فرمایا کہ میں اور اپنے رب سے ناراض ہوں گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جی، انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ، 3 دفعہ فرمایا کہ میں اپنے رب سے بہت خوش ہوں، میں اپنے رب سے بہت خوش ہوں، میں اپنے رب سے بہت خوش ہوں۔ یہ واحدی نے اور بغوی نے اسے روایت کیا ہے۔ ابو بکر صدیق کی ایک اور حالت کہ اپنے ارادے کی سرے سے نفی، صوفیہ کے ہاں یہ بہت اونچا مقام ہے کہ آدمی اپنے ارادے اور عزائم کی نفی کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ جی، واللہ ما کنت حریصا علی الامارہ قط، جب سقیفہ بنی ساعدہ میں اور خلیفہ بننے کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق کہتے تھے، اللہ کی قسم میں کبھی بھی اس حکومت اور خلافت کا لالچ میرے اندر نہیں پیدا ہوا کہ میں خلیفہ بنوں، میں مسلمانوں کا امیر المومنین بنوں، اور نہ میں نے اس کو کبھی بھی اپنی زندگی میں اللہ سے طلب کیا، خفیہ طور پر یا علانیہ طور پر۔ میں نے کبھی اللہ سے نہیں مانگا کہ مجھے خلافت عطا فرما۔ ولا طلبتها من اللہ سرا وعلانیۃ، گویا کہ اپنے ارادے کی نفی کر کے، یعنی امیر بھی بنے یا خلیفہ بھی بنے تو اللہ کے ارادے سے، اللہ نے بنانا چاہا، اپنی ذات کا کوئی ارادہ اور عزم خلافت کی طلب کا نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد و تقویٰ کے حوالے سے رافع بن خدیج کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق کا سفر میں رفیق رہا ہوں، میں ان کا، اور وہ اپنے اوپر ایک فدکی چادر پہنی ہوئی ہوتی تھی، اور جس چادر کے اندر کانٹے ببول کے لگا کر انہوں نے، وہ کپڑا تنگ سا ہوتا تھا تو وہ اس سے گزارا کرتے تھے۔ ہاں جی، جب وہ سوار ہوتے تھے تو وہ لگا لیتے تھے، وہ نلبسہ انا، ہاں جی، میں پہن لیتا تھا، اور وہو اذا نزلنا، جب وہ اترتے تھے تو وہ چادر وہ پہن لیتے تھے، التی ایت بھی عاریتاً میں لی، اور یہ حوازن کی معاملات کے اندر کے حوالے سے ہے۔ تو فقالو، انہوں نے، لوگوں نے کہا، ہاں جی، وہ جو حوازن والے تھے کہ بھئی یہ خلیفہ وقت ہے، ان کی بیعت کرو۔ تو قبیلہ حوازن کے لوگوں نے کہا، اچھا اب جو کانٹے لگے ہوئے کپڑے والا ہے اس کی ہم بیعت کریں گے؟ بھائی حکمران اور خلیفہ تو وہ ہے جو عالی شان کو جوڑا پہنے ہوئے ہو، کو اس کا لباس صحیح ہو،
ہاں جی تو اس کی تو ہم بیعت کریں. تو یہ چونکہ نئے نئے ابھی مسلمان ہوئے تھے تو اس لیے ان کے ذہنوں میں تو وہی تھا کہ جو بادشاہ اور حکمران ہوتا ہے وہ ذرا بہت اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے. نبایو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے. وقال ابو بکر عند موتہ، اپنے انتقال کے وقت حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ میری اب روح پرواز ہونے والی ہے، میرا یہ جو کپڑا میرے بدن پر ہے اس کو اتار لینا اور اس کو صاف دھو لینا، صاف کر لینا، اور اس کے ساتھ 2 کپڑے اور لگا کر اکٹھا کفن دے دینا. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ما ھذا، یعنی یہ کپڑا پھٹا پرانا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے بدن پر تھا، یہ کفن بنے گا آپ کے لیے؟ تو ہم نئے کپڑوں میں آپ کو کفن دیں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا حضرت عائشہ سے کہ نئے کپڑے کا محتاج زندہ ہوتا ہے، تو زندوں کے لیے نیا کپڑا ہونا چاہیے نا، اور میت جو ہے اس کو تو صرف اس کے خون کو جذب کرنے والا ایک ٹاکی چاہیے. وہ ٹاکی پرانی ہوتی ہے تو وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ نیا کپڑا اس کے اندر استعمال کیا جائے. تو وہ تو زندوں کے لیے کپڑا ہونا چاہیے، زہد و تقویٰ کی حالت. اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خدا کا خوف بہت اعلیٰ درجے پر تھا، جو صوفیاء کے ہاں پیش نظر ہے. ضحاک روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر نے ایک پرندے کو دیکھا کہ وہ درخت پر بیٹھا ہوا ہے. تو اس پرندے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں حضرت کہ اے پرندے تو بڑا خوش ہے، اللہ کی قسم میں تو چاہتا ہوں میں تیری طرح ایک پرندہ ہوتا اور وہ ایک درخت پر ہوتا، درختوں کے پتے وتے کھا لیتا اور پھر اڑتا فضا کے اندر تیری طرح، میں پرندہ ہوتا جی. اور جیسے تجھ پر کوئی حساب نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، تو مجھے تو حساب اور عذاب کا ڈر ہے کہ میں انسان ہوں اور مجھ سے کیا ہے حساب کتاب ہوگا اللہ کا. اللہ کی قسم میرا تو بڑا جی چاہتا ہے، لوددت، میری بڑی خواہش ہے کہ میں ایک درخت ہوتا، اس کے پتے ہوتے، ہاں جی، کسی راستے کے کنارے پر کھڑا ہوا ایک درخت ہوتا اور وہاں سے ایک اونٹ گزرتا اور وہ اونٹ جو ہے وہ مجھے پکڑ کر کھا لیتا، میں اس کے پیٹ میں چلا جاتا، چباتا اور پھر مینگنی بھر کر باہر نکل جاتا جی، وہ مجھے باہر نکال دیتا. اور کاش کہ میں بشر نہ ہوتا، کہ میں تو یہ تصوف کے بنیادی مقامات ہیں، اپنی ذات کی نفی اور خوف خدا کا اپنے اوپر ہاں جی آپ کا طاری ہونا. یہ بھی ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. اسی طریقے سے ابو بکر صدیق کے اندر عبرت پکڑنے کا مادہ بھی بہت تھا. عبرت وے رضی اللہ تعالی عنہ، مامون سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہاں جی ایک پرندہ جس کے دونوں پر جو ہے بڑے وہ تھے لائے گئے، تو فرمایا شکار کر کے تو ما سید من صید ولا عزید من شجر الا بما ضیعت من التسبیح. فرمایا کہ جب بھی کوئی پرندہ شکار ہوتا ہے نا، یا جانور شکار ہوتا ہے یا کسی درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پرندہ یا وہ جانور یا وہ درخت تسبیح چھوڑ دیتا ہے. اللہ کا ذکر جب چھوڑتا ہے تو وہ کٹ کر کے علیحدہ ہو جاتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، قرآن نے کہا ہے دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور جیسے ہی وہ تسبیح بند ہوتی ہے تو وہ کٹ جاتا ہے، شکار ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے، اس سے عبرت حاصل کرنے کی بات حضرت ابو بکر صدیق نے پیدا کی. اسی طریقے سے عجب و غرور سے برات کا اعلان کرنے کا جو مقام صوفیہ کے ہاں ہے، تو اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے ایسی یعنی ازار پہنی، شلوار یا لنگی اس نے پہنی کہ جو نیچے گھسٹتی بھی جا رہی ہے، زمین پر ٹخنوں سے نیچے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں.
لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ۔ تو ابو بکر خوف زدہ ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ان کا پیٹ تھوڑا سا باہر نکلا ہوا تھا تو بھاری بدن ہونے کی وجہ سے، تو وہ جو لنگی باندھتے تھے وہ کپڑا چونکہ چھوٹا ہوتا تھا تو وہ کھسک کر نیچے چلا جاتا تھا، تو وہ ٹخنوں پر آپ کا جو لنگی ہے وہ پہنچ جاتی تھی۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میری بسا اوقات ایک طرف سے لنگی کھسک کر نیچے چلی جاتی ہے تو میں اسے سنبھالنے کی کوشش تو کرتا ہوں لیکن نہیں سے چلی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ متکبرین میں سے نہیں ہیں، یعنی آپ کی یہ لنگی نیچے کرنا یہ تو اصل میں بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی لنگی نیچے کرتے ہیں تکبر اور غرور کی بنیاد پر، کیونکہ جو بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ماجے گاجے بن کر جب چلتے ہیں تو چادر کوئی نیچے گھسٹتی بھی جا رہی ہو تو اس کے خیال کے مطابق بڑا متکبر آدمی، تو یہ تکبر والے آدمی کہ آپ کا تو یہ جینون مسئلہ ہے کہ نیچے کیا ہے لنگی چھوٹی ہے وہ نیچے کی طرف کھسک جاتی ہے، تو یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ امام بخاری نے یہ روایت نقل کی ہے۔ اور ابو داود کی روایت میں یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ متکبرین سے کیا ہے جھگڑتا ہے، جو تکبر کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ تکبر میری چادر ہے، فمن نازعت، جو اس سے مجھ سے جھگڑا کرتا ہے تو فقط قسمت، میں اس کی کمر توڑ دیتا ہوں۔ تو متکبرین کی بات ہو رہی ہے۔ اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بکا بہت تھا، روتے تھے جب قرآن کی تلاوت کرتے، نماز میں کھڑے ہوتے تو اللہ کے ڈر اور خوف سے ان کے اوپر رونے کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ کان ابو بکر رجلا بکا، ابو بکر رونے والے بہت تھے، جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کو اپنی آنکھوں پر وہ اعتماد نہیں ہوتا تھا، آنکھیں بہر آنسو بہانا شروع کر دیتی تھی۔ بخاری کی روایت ہے، لمبا قصہ ہے۔ ابراہیم نقی فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رکھا گیا تھا الاواہ، رافت اور رحمت کی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے جو رونے والے اور اللہ کے سامنے گر گڑانے والے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق میں ایک اور بات، از نفع او خلق اللہ را، مخلوق خدا کو نفع رسانی، ان کے منفعت کے فائدے کے لیے کام کرنا، صوفیہ کے ہاں یہ بہت اونچا مقام ہے۔ تو کہتے ہیں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر کی مثال ایک بارش کے قطروں کی طرح ہے کہ وہ قطرے جہاں بھی گر جائیں تو وہ نفع پہنچاتے ہیں، ہر ایک چیز کو نفع پہنچاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ابو بکر صدیق کے تصوف اور صفائے قلب کا یہ حال ہے کہ آپ سوال کرنے کو چھوڑ چکے تھے، کوئی انہوں نے کسی سے اپنے کسی کام کے لیے سوال کرنا یہ ان کے اس کے اندر نہیں تھا، لوگوں سے اپنی خدمت لینا یا لوگوں سے اپنا سوال مانگنا کسی چیز کا، یہ بات نہیں تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ ابن ابو ملیکہ روایت کرتے ہیں کہ بسا اوقات ہوتا یہ تھا کہ آپ اونٹنی پر ہوتے اور وہ جو اونٹنی کی نکیل ہے وہ ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے ابو بکر صدیق کے ہاتھ سے، تو پھر کیا ہے اونٹ کو تھپ تھپا کر نیچے بٹھاتے، پھر نیچے اترتے اور پھر کیا ہے وہ لگام پکڑتے، یا جو اس کو چلانے کے لیے کوئی چھڑی بڑی ہوتی تو وہ اس کو نیچے سے خود جا کر اٹھاتے۔ کسی دوسرے آدمی کو جو نیچے پھر رہا ہے اس کو یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ مجھے اٹھا کے دے دے، کسی سے کوئی چیز مانگنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ تو لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ ہمیں کیوں نہیں حکم دیتے تھے کہ ہم یہ آپ کو اٹھا کر دے دیں؟ ہمیں کہ نہیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ لوگوں سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال نہیں کرنا، رسول اللہ کے حکم کی بنیاد پر یہ بھی سوال کرنا ہے کہ مجھے یہ چیز اٹھا کر دے دو۔ امام احمد کی روایت ہے۔ صدیق اکبر میں ایک اور بنیادی کہ ان کی نیت کے اندر سچائی تھی، ہمیشہ نیت خالص اور سچی تھی۔ ابو قتادہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، قال علی ابی بکر مررت بکا وانت تقرأ وانت تخفض من صوتک، کہ میرا جب تمہاری طرف سے ابو بکر رات کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے نا، تو ان سے فرمایا کہ تم جب قرات کرتے ہو تو تمہاری قرات بہت ہلکی ہوتی ہے، تو آہستہ آواز سے کیوں کرتے ہیں قرات؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اسمعت من ناجیت، جس اللہ سے میں سرگوشی کر رہا ہوں تو اسی کو سنانا ہے، تو وہ ہلکی آواز سرگوشی ہمیشہ ایسی کھسر پھسر ہوتی ہے کہ دوسرے کو کچھ نہ پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے، تو میں اپنے خدا کو اس سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں۔ تو یہ گویا کہ نیت کے خلوص کی سچائی کی علامت ہے۔ ترمذی کی یہ روایت ہے۔ شاہ صاحب نے یہ ساری باتیں نقل کرنے کے بعد فرمایا، این است آنچ احوال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چند احوال ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حافظہ بندہ ضعیف در حالت راہنہ کفایت نمود۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس بندہ ضعیف کے حافظے میں فوری طور پر جو باتیں تصوف سے متعلق میرے ذہن میں آئی ہیں، حالات ہیں، وہ میں نے یہاں لکھ دیے ہیں، یہی کافی ہیں۔ اور والقلیل نموذج الکثیر، تھوڑا جو ہے وہ بہت ساری باتوں کا نمونہ کافی ہوتا ہے۔ اور والغرفۃ تنبئ عن البحر الکبیر، ایک چلو پانی سمندر کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ سمندر کا باقی حال کیا ہے، کڑوا ہے تو کڑوا ہے، میٹھا ہے تو میٹھا ہے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کے تصوف سے متعلق چند امور اور احوال میں نے بیان کر دیے ہیں، یہ بطور نمونے کے ہیں، ورنہ تو تصوف ابوبکر صدیق پر مستقل کیا ہے، بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، ان کی جو کیفیات اور ان کے مقامات اور ان کے احوال تھے۔ یہاں تک شاہ صاحب نے ابوبکر صدیق کے یہ امور مکمل بیان کیے ہیں۔ اب آگے ابوبکر صدیق نے جو قرآن حکیم کو پھیلانے، علم حدیث کو پھیلانے، تصوف، فقہ اور باقی امور جو ہیں، یہاں سے آگے شاہ صاحب یہ گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ یہ آگے کہیں موقع ملے گا رمضان المبارک میں تو اس پر گفتگو کریں گے۔ یہاں آج سبق ختم۔ اللہم صلی علی اجمعین۔